ہے، اس لیے کہ ہم دعائے زہرا ہیں، ہم پیدا ہوئے ہیں امام حسین پر رونے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے یہ موقع ایسا ہے، آج 11 محرم، میں نے ابھی پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا جملہ، چونکہ بہرحال مجمع جو ہے وہ نیا ہے، وہ جملہ بعنوان تمہید مصائب کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 10 محرم کو امام حسین کا جہاد ختم ہوتا ہے اور 11 محرم کو زینب کا جہاد شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 10 محرم کو حسین کی قربانیاں ختم ہو جاتی ہیں، 11 محرم سے زینب کی قربانیاں شروع ہوتی ہیں۔ 10 محرم کو حسین کی شہادتیں ختم ہو گئیں، 11 محرم سے زینب کی شہادتیں شروع ہوتی ہیں۔ زانے گرامی ذرا محسوس کریے گا جملوں کو۔ 11 محرم بڑی قیامت کی صبح جو نمودار ہوتی ہے، جو 10 محرم کو ہوا ہے ناظران گرامی، اور جو 11 محرم کو ہوا ہے، 10 محرم کو جو ہو چکا ہے، اگر 11 محرم کو زینب نہ ہوتی تو قسم خدا کی 10 محرم کربلا کے میدان میں دفن ہو گئی ہوتی۔ یہ زینب کا جگر ہے، یہ زینب کا ایثار ہے کہ حسین کو مرنے نہیں دیا ہے، بلکہ ظالم کے گھر میں جا کر فرش عزا بچھا کر زینب نے اپنے بھائی کے مقصد کو زندہ رکھا ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، وہ کیسی مصیبت تھی جب 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی ناظران گرامی۔ تھک کے نہ روئیے گا، شرم کھا کے نہ روئیے گا، اس لیے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد مظلوم پر ایسے گریہ کیا کرو جیسے دکھیاری ماں اپنے جوان کے لاشے پر گریہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضران گرامی، وہ ایسی منزل آ گئی 11 محرم کی کہ جب صبح نمودار ہوئی ہے نا تو قافلہ روانہ ہو رہا ہے کہاں کے لیے؟ کوفے کے لیے۔ عزیزان گرامی قافلہ روانہ ہو رہا ہے اور ترتیب یہ ہے، اس طریقے سے قافلوں کو روانہ کیا جائے گا، ایسے تیار کیا جائے گا، ایسے سوال کیا جائے گا۔ یہ ظالموں نے جو پلاننگ کیے جانے گرامی، جب زینب کے سوار ہونے کا مرحلہ آیا نا، ایک مرتبہ زینب نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ ارے فراق پہ رک کر کے زینب نے کہا، اے غازی عباس، ارے مدینے میں تو بڑی شان سے تیار کر کے لائے تھے، ارے یہاں پر کون زینب کو سوار کرے گا؟ مجھے نہیں معلوم زینب کیسے سوار ہوئی ہے۔ حاضرین گرامی، محلوں میں بیویوں کو سوار کر دیا گیا۔ آپ جملہ سنیں گے، میں نے روایت خود پڑھی ہے، روایت پڑھی ہے۔ اونٹ بے کجاوے کے ہیں، ان کے اوپر کجاوا نہیں ہے، بچوں کو ان پر باندھا جا رہا ہے، سکینہ کو اس پر باندھا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ اور سید سجاد کے بارے میں کیا بیان کروں؟ ارے زیارت الہیہ میں جو امام زمانہ میں مرضیہ پڑا ہے، ارے سلام ہو میرے جد مظلوم سید سجاد پر، ارے جن کے پیروں کو، جن کے قدموں کو اونٹ کی پیٹ سے باندھا گیا تھا، جن کے ہاتھوں کو پسے گردن باندھا گیا ہو، ارے کمر میں لنگر باندھا گیا، ارے ہاتھوں میں ہتھیلیاں باندھی گئی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی۔ ہاں عزیزان گرامی، اب یہ قافلہ، اب ظالموں نے زینب کو، بیویوں کو پریشان کرنے کے لیے، ان کی تکلیف میں اضافہ دینے کے لیے، میں اسے بڑا مسائل میں پڑھ سکتا جانے گرامی، بس میں آپ کی ذہنیتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ ظالموں نے اہل بیت کی تکلیف کو بڑھانے کے لیے ان کو وہاں سے گزارا، ارے جہاں پر اپنے چاہنے والوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے تاکہ ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔ ارے غضب ہو گیا، ارے اکبر کے جنازے سے لیلا گزر رہی ہے، قاسم کے جنازے سے گزر رہی۔ ارے کیسے گزرے ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ جب امام سجاد نے اپنے بابا کے لاشے کو بے غور و کفن دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ارے قریب تھا کہ سجاد کی روح کفن انجری سے پرواز کر جائے، جناب زینب نے اس کو سنبھالا، کہا سید سجاد یہ کیسی حالت ہو گئی ہے؟ ارے قیامت کے دن مولا سجاد نے فرمایا، کہا اے کبر اللہ، ارے ان ظالموں کو دیکھیے، اپنے دشتہائے میں جس کو تو دفن کر دیا ہے، ارے میرا بابا جو سید بتا، جو فرزند رسول ہے، اس کے جنازے کو کوئی کفن دینے والا نہیں۔